سب سے پہلے میں توکل کے حوالے سے سمجھاؤں کہ توکل کہتے کسے ہیں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اپنی کیفیت کو، اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے معبود برحق کے توکل کی طرف آپ کیفیت بنا سکیں اور اپنے رب پر توکل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ توکل کے معنی ہوتا ہے سہارا، ٹیک لگانا، اور ظاہر سی بات ہے کہ سہارے کی ضرورت معذور کو ہوتی ہے اور ٹیک لگانے کی ضرورت کمزور کو ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے سہارے ملیں گے، بہت سارے آسرا دینے والے ہمیں نصیب ہوں گے، لیکن سب کی کیفیت یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی کامل سہارا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ معذور ہیں، بیساکھی کے سہارے کھڑے ہیں اور بیساکھی پر آپ نے بھروسہ کیا، لیکن کبھی وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے جس سے آپ گر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بہت سارے انسانوں سے اس طریقے سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا سہارا سمجھ بیٹھتا ہے اور اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کی ہوئی امید کی بنیاد پر جب وہ لوگ اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بے سہارا ہو گئے، کہ ہمارا سہارا ٹوٹ گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن پر ہم نے بھروسہ کیا، جن کو ہم نے سہارا سمجھا، وہ خود کبھی بے سہارا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی خود کی کیفیت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سہارا بننے کی بجائے خود محتاج بن جاتے ہیں اور سہارے کی ضرورت انہیں خود کو محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے کورونا کے زمانے میں اور ماضی کے اندر بہت سارے ایسوں کو ہم نے دیکھا جو کل تک بہت سارے گھروں کی کفالت کا ذمہ اپنے کاندھے پر لیے ہوئے تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے آج خود وہ سہارے کے محتاج بن گئے اور انہیں کسی نہ کسی کے کاندھے کی، کسی نہ کسی کی مدد کی اور کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اب قرآن توکل اللہ پر کرنے سے متعلق کیوں بار بار زور دے رہا ہے؟ قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے لے کر مسلمانوں کو اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے کیوں تاکید کی جا رہی ہے؟ تو قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سہارے کے لیے فنا ہے جو مخلوق میں سے ہے، اور ہر سہارے کو موت واقع ہو سکتی ہے جو مخلوق میں سے ہے۔ کسی انسان کو آپ نے سہارا سمجھا، اس کی روح پرواز کر گئی، وہ موت کی وادیوں سے گزر گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ خود ضرورت مند ہو گیا، تو وہ سہارا ہمارا جس پر ہم نے توکل کیا تھا وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اللہ پر توکل کی شان کیا ہونی چاہیے اور اللہ پر کیوں توکل کرنا چاہیے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پر کیوں توکل کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور وہ ذات میرے رب کی ہے، اسے کبھی موت واقع ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ بندہ کہیں بھی اپنے کریم کو پکارے تو اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کرم کی نظر اس بندے پر فرما کر غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہی پر توکل کریں۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں، انسان پر توکل کرنے کے بعد انسان کو مایوسی تو ہو سکتی ہے، لیکن قدرت پر توکل کرنے کے بعد اس سے مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا سہارا ہے کہ جنگل میں بھی سہارا ہے، منگل میں بھی سہارا ہے، شہر میں بھی سہارا ہے، دیہات میں بھی سہارا ہے، قبر میں بھی سہارا ہے، محشر میں بھی سہارا ہے، زمین پر بھی سہارا ہے، ہر علاقے میں ہر جگہ سہارا ہے، ہر حال میں سہارا ہے۔ کوئی آپ دیکھیں مال کے ذریعے سہارا بنتا ہے، کوئی علاج کے ذریعے سہارا بنتا ہے، کوئی تسلی کے ذریعے سہارا بنتا ہے، لیکن میرے رب کی ذات یہ ہے آپ بیمار ہو تو شفا کے ذریعے وہ سہارا بن رہا ہے کہ آپ اسی پر بھروسہ کریں، وہ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی شان بیان فرمائی تو یوں عرض کیا اللہ اکبر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب مریض ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو وہی مجھے کھلانے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی شان بیان کر کے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے گویا انسانوں کو یہ مزاج دیا کہ جو رب اتنی شان والا ہو اس رب پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب کوئی
اس پر بھروسہ کر لے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن کے اندر گردش کرتا ہے، بھروسے سے مراد کیا ہے، توکل سے مراد کیا ہے؟ کیا اسباب کو ترک کر دینا اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا یہ توکل ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اسباب کو اختیار کر کے پھر مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا یہ در حقیقت توکل ہے، جسے میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یہ صحیح ہے یا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اسے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جو تمہیں کرنا تھا تم کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اسباب اختیار کرو۔ پروردگار جل جلالہ نے، آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری چیزوں کے لیے اس نے اسباب کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان کو ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، قدرت اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو بھیجا، انہیں مبعوث فرمایا تاکہ ان کے ذریعے تمہیں سیدھے راستے کا پتہ چل سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بیٹا عطا فرمایا تو پروردگار جل جلالہ نے وہاں فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کے ذریعے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے پھونک وہاں پر ماری گئی اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے ذریعے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کچھ پیدا فرما دے اور وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے بھی کچھ پیدا فرما دے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا متوکل کون ہو سکتا ہے، لیکن خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا۔ اس کو میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں غزوہ احد کے موقع پر جو بعض صحابہ سے ایک لغزش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جنگ فتح کی بجائے شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دی، تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد وہ صحابہ جن سے خطا سرزد ہوئی تھی ان کے دل بیٹھ گئے تھے، افسردہ تھے، انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر معافی بھی مانگی، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو ہوئے تھے، لیکن اب سرکار نے ہمیں معاف کیا یا نہیں کیا یہ ہم کیسے جان سکیں؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت سخی ہیں اور بہت معاف فرمانے والے ہیں، لیکن صحابہ کی یہ کیفیت تھی، چونکہ غلطی بڑی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور کم و بیش 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے بے چینی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب نے فرمایا میرے محبوب وشاورہم فی الامر، ان سے آپ مشورہ کیجئے، فاعف عنہم واغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور ان سے مشورہ لیجئے۔ اب یہ تین آپ اسٹیجز کو دیکھیں، ان کو پہلے معاف کریں، تو جب معاف کر دیں گے تو ان کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا کہ سرکار نے ہمیں معاف کر دیا، اور مزید ان کے دل میں اگر کوئی خلش رہ گئی ہو تو واغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اور ان کا دل مضبوط ہو جائے گا کہ سرکار نے ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی لے لیں تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کرم کی نظر فرمائی ہے اور ہمیں اہمیت عطا فرمائی ہے، اور بے پناہ ہم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے مشورہ لیے، اور جانتے ہیں آپ قرآن نے پھر کہا مشورہ لو فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تم ارادہ کر لو تو میرے محبوب مشورہ لینے والوں پر بھروسہ نہ کرنا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو تو ارادہ جو ہوتا ہے وہ پہلے مشورے کیے جاتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو سب سوچا جاتا ہے، اور جب سارے پہلو پر توجہ دینے کے بعد جب کسی چیز کا ارادہ کر لیا جائے تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اس ارادے کے بعد وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ارادے کی تکمیل کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن اس سے پہلے وَشَاوِرْهُمْ فرمایا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو مشورہ
ضرور کرو، پازیٹیو نیگیٹو ساری چیزوں کے بارے میں غور ضرور کرو، نفع اور نقصان کے بارے میں ضرور سوچو، اور اچھے سمجھدار لوگوں سے اس کے سلسلے میں ایڈوائز لو، لیکن جب سارے پہلو پر تم غور کر لو اور پھر کسی نتیجے پر تم پہنچ کر ارادہ کر لو، تو اب ارادہ کرنے کے بعد اپنے رب پر کامل بھروسہ کر کے اپنے قدم کو بڑھاؤ، اور جب تم قدم کو بڑھاؤ گے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، پروردگار چاہتا براہ راست بینائی عطا فرما دیتا، لیکن وہاں بھی اسباب، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، حضرت یوسف کے قمیص کو حضرت یعقوب کی بینائی کی واپسی کے لیے پروردگار نے سبب بنا دیا اور بتایا کہ سبب اختیار کرنا یہ بھی اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، سبب اختیار کرو لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ بھروسہ اپنے رب پر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسباب مؤثر نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسبب اسباب کا حکم ان کے اوپر نہ چلے اور وہ نہ چاہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن یہ اسی وقت کاٹے گی جب پروردگار کا حکم ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت اسماعیل کی گردن محفوظ ہو جاتی ہے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے بچ جانا اور کٹنے سے بچ جانا یہ رب قدیر جل جلالہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ آگ کا کام جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جاتے ہیں، لیکن آگ جلانے کی بجائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلانے کی اور ٹھنڈی ہونے کی تاثیر یہ مولا کی طرف سے ہے، مولا چاہے تو آگ جلا دے اور مولا چاہے تو آگ باغ میں تبدیل ہو جائے، تو مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہر چیز کے اندر اپنے رب پر توکل کریں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو ساتھ دے گا، تو آپ ضرور اس کے پاس اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے جائیں، جیسا کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل کو بھیجا ہی تو تھا جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، لیکن اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنے کے باوجود اس کو جو چیز اس کے ذہن کے اندر بٹھائی گئی تھی وہ چیز یہی تھی، یہ سبب ضرور ہیں لیکن بھروسہ اللہ پر کرو۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں کیا نہیں ملا اور کیا نہیں ملے گا، جو کچھ ملا ہے ان کی ذات سے ملا ہے، ان کے صدقے میں ملا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ملے گا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گا۔ لیکن رسول اعظم نے اپنے ارشاد کے ذریعے کتنا واضح پیغام عطا فرما دیا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، میرا مولا عطا فرمانے والا ہے۔ تو نظر ہمیشہ رب کی طرف ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ مریض ہوں تو جائیں، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس فن ہے، ہم اس کے فن سے استفادے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ حقیقی شفا دینے والا نہیں، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اس لیے کبھی آپ دیکھیں کہ معمولی سی چیز کے ذریعے شفا مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی شفا نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شافی مطلق یہ میرے رب کی ذات ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ اسباب کو ترک نہ کریں، ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرو، اور اختیار کرنے کے بعد یہ یقین رکھو کہ یہ اسباب کچھ نہیں صلاحیت رکھتے، سب کچھ مولا کے دست قدرت میں ہے۔ نظر اپنے رب پر ہونی چاہیے، مسبب الاسباب